نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، یہ میں نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی یہ 39ویں سورہ ہے۔ اس کا ترجمہ جو جونا گڑھی نے کیا وہ یہ ہے، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ ہے ترجمہ جونا گڑھی کا۔ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیا، تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ یہ ترجمہ فاضل بریلوی کا ہے۔ اس آیت کو پیش کر کے جیلمی چھوکرے نے، جو کہ قادیانیوں اور رافضیوں کا مشترکہ چمچہ بلکہ امت مسلمہ کے خلاف یہود و نصارہ کا چمچہ بنا بیٹھا ہے، دوست یار ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یار تم یہ کیا کہتے ہو، اسے چمچہ کہتے ہو، یہ قادیانی اور کبھی یہودی اور کبھی نصرانی اور کبھی رافضی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا انداز وہی ہے، اس کا طرز تکلم وہی ہے۔ یہ 14 صدیوں کے اجماع اور موقف کو کہتا ہے کہ بھاڑ میں جائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے فالورز بھی یہی کہتے ہیں کہ 14 صدیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی قدرت معطل رہی، نہ ان میں کوئی غیرت والا پیدا ہوا، نہ ان میں کوئی حق گو پیدا ہوا، نہ کوئی اچھی بات کرنے والا پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے 14 صدیاں امت کو گمراہ رکھا، اور اس صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے، یا صدی کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے ایک حق کو پیدا کر دیا، اور وہ جو تمام اسرار و رموز جو پوری دنیا سے 14 صدیوں سے چھپے رہے تھے وہ اس مرزا جیلمی کو بتا دیے۔ تو ہم اس لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کی تفاسیر بیان کرنا شروع کرتا ہے یا اس پہ کمنٹس دینے شروع کرتا ہے تو بالکل چوڑ ہو جاتا ہے۔ وہ بات بیان نہیں کرتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھتے ہوئے اجماع امت نے بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ پیش کر کے اس نے کہتا ہے، یہ آیت پیش کی کہ اے نبی کیا تم انہیں بچا لو گے؟ اس کے بعد کہتا ہے ہاں جی اب بتائیں جی، کوئی شک رہ گیا، کوئی گنجائش رہ گئی؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف یا فضیلت بیان کی ہے، اللہ رب العزت تو اس کا رد کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو چھڑا ہی نہیں سکتے، حالانکہ یہ سراسر بے ایمانی اور دھوکہ اور فریب اور فراڈ ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں، ایک ہیں مجرمین، یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہیں مجرمین اور ایک ہیں مذنبین۔ یعنی ایک وہ ہیں جو گناہ گار ہیں اور وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہے جو مجرم ہے، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے قرآن کو مانتا ہی نہیں، اس کا اقرار ہی نہیں کرتا، کافر پیدا ہوا تھا، مشرک پیدا ہوا تھا، کافر و مشرک ہی مر گیا، تو وہ مجرم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ جتنے بھی مجرم ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، رب تعالیٰ جل وعلا کی وحدانیت کو، ربوبیت کو اور اس کی قدرت کو مان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ساری زندگی یوں ہی بیان کی۔ اتنی بات یہ بھی مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بیان کی، لیکن بس اتنی ہی مانتا ہے۔ کبھی جس طرح وہ مودودی کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے، یہی سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی 79 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ یہ ڈاکیے کو یہ صفت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، تو یہ ڈاکیے کو یہ حیثیت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی توحید کا پرچار کیا، اپنے رب تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں سب کو جھکنے کی دعوت دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مقام مصطفیٰ ہی نہ بیان کیا جائے، اور اگر بیان بھی کیا جائے تو ماتھے پہ بل بن جائے، بیریا ٹاؤن کا نقشہ بن جائے، پیٹ میں مرور اٹھے، طبیعت بے چین ہو جائے، رنگ اڑ جائے اور زبان سے غلاظت نکلنی شروع ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جن پہ عذاب ثابت ہو چکا، جو کافر ہیں۔ یہی بات مرزا جیلمی والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے سامنے کھڑے ہو کے خارجی نے کی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، یزید الفقیر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تائب ہو گئے تھے، آپ مسجد نبوی میں واعظ فرما رہے تھے جابر بن عبداللہ، اور آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جہنمیوں کو نکالیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی آپ صحابی رسول ہیں، حضور کے ساتھی ہو کے، حضور کے صحابی ہو کے یہ کیسی باتیں بیان کرتے ہیں، میں قرآن پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اچھا تم میرے سامنے قرآن پڑھو گے، ٹھیک ہے پڑھو۔ اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم کافر اور مشرک کو جہنم میں اوندے منہ گرائیں گے، اور وہ اگر باہر نکلنا چاہیں گے یعنی کہ عین سرے پہ پہنچیں گے تو اللہ پھر الٹا کر دے گا، پھر نیچے جہنم کی گہرائی میں، پھر وہ کوشش کریں گے نکلنا چاہیں گے تو پھر اللہ ان کو جہنمیوں کو اوندا کر دے گا، وہ پھر جہنم کی تہہ میں پہنچ جائیں گے، سب سے نیچے والے درکے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم سے نکلیں گے ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ بات آپ صحابی رسول ہو کے بیان کرتے ہیں، آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا تو اپنی بات مکمل کر چکا، اب میں کروں؟ ہاں جی کریں۔ آپ نے فرمایا قرآن میں تو نے کوئی مقام محمود والی آیت پڑھی ہے؟ اللہ اکبر! اتنی بات سننی تھی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں جی پڑھی ہے۔ تو نے کہا وہ مقام محمود کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ مقام محمود وہ ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، پوری کائنات آپ کی حمد بیان کرے گی، اور یہ مقام آپ کو اس لیے ملا کہ آپ صاحب شفاعت ہیں، اور وہاں پہ آپ شفاعت کریں گے، جہنمیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ بھی یہی کرتا ہے کہ ایک آیت کو اٹھاتا ہے، باقی پورے قرآن کا رد کر دیتا ہے۔ ایک آیت کو اٹھائے گا، باقی سب چاہے ٹکراؤ ہو جائے، تعارض پیدا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس نے پرواہ نہیں کرنی۔ اور اس کے فالوور جو ہیں وہ بھی بالکل ہو بہو قادیانیوں والا انداز۔ قادیانی بھی یہی کرتا تھا، مرزا قادیانی بھی یہی کرتا تھا، اپنے خلاف بات کرنے والوں کو گندی گالیاں دیتا تھا، بے شمار گندی زبان بولتا تھا۔ یہ بھی یہی کرتے ہیں، اوپر ہی حدیث بیان کی ہو، قرآن کی آیت بیان کی ہو، کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صرف اوپر حدیث بیان کی ہو، نیچے لکھ دیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا مطلب؟ کہ مرزے کے مقابلے میں ہم نے کوئی بات نہیں ماننی۔ یہی بات ہو بہو قادیانی خود بھی کرتا تھا اور اس کے فالوور بھی کرتے تھے۔ اگر کسی عالم دین نے اس کے خلاف کتاب لکھ دی، اس کے جرائم کو اور اس کی بدعنوانیوں کو اور اس کی غلاظتوں کو تشت ازبام کیا، تو کیا کرتے تھے؟ سارے مل کے جمع ہو جاتے تھے، ان کو علماء کو گالیاں۔ آج بھی مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں نا، وہ کسی اور کا تو کچھ نہیں بگڑا، جب بھی گالیاں دیتے ہیں وہ علماء کو دیتے ہیں، اور یہ بھی جب بھی گالیاں دیتا ہے علماء کو دیتا ہے۔ آپ کہیں گے گالیاں کب دیتا ہے؟ جتنی ادبی الفاظ جتنے بھی رہ گئے تھے وہ سارے اس نے استعمال کر دیے۔ جو قادیانی، بلکہ ہو بہو قادیانی، انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا، جو لفظ قادیانی مرزے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے وارثین کے بارے میں بولے ہوئے ہیں، وہی لفظ ہو بہو یہ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارثوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس پہ میں باقاعدہ ویڈیو بناؤں گا، اس لیے ہم اس کو قادیانیوں اور رافضیوں کا چمچہ کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت وحشی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، بھی ایک غلام کی سفارش قبول کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آنے دو، اور وہ آ کے حضور کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، حضور ان کا ایمان قبول کرتے ہیں۔ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے کہ مرزا جیلمی کہتا ان کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ مطلب اللہ کے رسول، اب دیکھیں نا، انہی بات پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے فالورز کو کہ تم کلمہ پڑھ چکے ہو، اس کا دل میں تم اسے نبی مان رہے ہو۔
جو ہی یہ اعلان نبوت کرے گا سب سے پہلے تم اس کے اعلان نبوت کی تصدیق کرو گے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان قبول کر رہے ہیں حضرت وحشی کا. ہاں یہ کہا کہ تم میرے سامنے نہ آنا تو یہ کہتا دیکھا جی حضور نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے ایمان قبول نہیں ہے. اللہ تمہاری اس خرافات پہ اپنا قہر اور غضب اتارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میں نے تمہارا ایمان قبول نہیں کیا. اگر ایمان قبول نہیں کیا تو وہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو قبول کیا, عمر فاروق نے قبول کیا, تمام خلفائے راشدین نے ان کو قبول کیا. مسلمہ کذاب کا قتل کس نے کیا تھا؟ حضرت حمزہ کن کے چچا تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, حضور کی جان تھے, حضور سے بڑی محبت رکھتے تھے. اللہ رب العزت کو بھی وہ قبول اور منظور تھے. یعنی کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو اگر اسد اللہ کہا گیا ہے تو حضرت حمزہ کو اسد اللہ و رسولہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر. تو ان کو قتل کرنے والا مجرم کس کا ہے؟ ان کو قتل کرنے والا مجرم اللہ کا اور اس کے رسول کا. وارث کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہیں, ان کے والی ہیں, ان کے آقا ہیں. تو جن کے مجرم تھے انہوں نے معاف کر دیا اور تم ابھی تک دبرے اٹھا کے کہتے ہو جی ان کا ایمان ہی قبول نہیں ہے. مطلب 15ویں صدی میں ایک جمنے والا چھوٹا سا جراثیم صحابہ کرام پہ تان کرے گا اور کہے گا جی ہم نے اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا. تمہارے منہوں میں تو غلاستیں بھری ہوئی ہیں, جو مرضی کہتے پھرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان قبول کیا, اور یہ جو کہا کہ میرے سامنے نہ آنا, اس میں کیا کفر یا کیا غلط یا کیا برائی ہے؟ تم اس سے کیا چیز مراد لیتے ہو؟ کوئی بری بات مراد لیتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے لیکن بات اس کے دل میں سے نہیں جاتی. کل کو پھر اگر کوئی برائی کرے گا یا اس کے سامنے آئے گا تو اس کو انسان ہے نا, اس کے ذہن میں آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا مصداق آپ نے یہ کہا کہ تم میرے سامنے نہ آنا, کیونکہ میں رحیم ہوں, میں رؤوف ہوں, مجھے رب تعالیٰ نے یہ صفات عطا کی ہیں. تم جب میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنا چچا یاد آئے گا. اور یہ تو نہیں کہا کہ میں نے تمہارا ایمان قبول نہیں کیا. اگر باپ بیٹے کو کہہ دے گا میرے سامنے نہ آئی تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے بعد وہی بیٹا ہوتا ہے, وہی باپ ہوتا ہے, آمنے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں, اسی کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے, اسی کے خرچے پہ پل رہا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا غلط پہلو نکالنا یہ مرزا قادیانی کی نشانی ہے. اسی لیے اکثر بات کرتے وقت میرے منہ سے مرزا جیلمی کی بجائے مرزا قادیانی نکل جاتا ہے, اور اس کے فالوور سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, وہ تو اس کو نبی مان بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جمہور علماء نے یہ جو آیت ہے نا, یہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, سورہ بنی اسرائیل کی 79 نمبر آیت ہے. اور اس میں اس کے بارے میں جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ نماز تہجد فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور امت کے لیے یہ سنت ہے. حضور علیہ السلام کے لیے فرض تھی, حضور پڑھتے تھے أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, آپ کو اسی لیے مقام محمود عطا کیا گیا. اور یہ مقام شفاعت ہے, یہ جو حضور کا مقام محمود ہے نا, یہ مقام شفاعت ہے. یہ تو کہتا نا جی او لو جی آپ کو شک رہ گیا ہے, اللہ نے حضور کو بھی کہہ دیا تم نہیں بچا سکتے. کن کو نہیں بچا سکتے؟ اے حبیب, جو تیری بارگاہ میں گردن نہیں جھکاتا, جو تجھے میرا نائب نہیں مانتا, جو تجھے میرا رسول نہیں مانتا, جو تیری باتوں کو تسلیم نہیں کرتا, تو لاکھ اس کے بارے میں حریص ہوتا, پھر تو لاکھ یہ کہتا پھر کہ کاش یہ کلمہ پڑھ لے, کاش یہ کلمہ پڑھ لے. شرط یہ ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا اس کو کبھی نہ کبھی معافی مل جائے گی. لیکن اگر کوئی حضور کی غلامی میں نہیں آتا, شرط یہ تھوڑی ہے کہ جس سے حضور محبت کرے, جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں اس کو ایمان نصیب ہوگا. شرط یہ ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا اور خود کو ان کا تابع فرمان کر کے ان کی بارگاہ میں آ کے جھک جائے گا, ان کو اپنا آقا و مولا مان لے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ رب تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان لے گا, رب تعالیٰ ضرور ضرور اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا. اور جب وہ ایمان قبول کر لے گا, مسلمان ہو جائے گا, اتباع رسول میں اطاعت رسول میں اپنی زندگی گزارے گا. اگر اس سے گناہ سرزد ہوئے یا خطائیں یا لغزشیں سرزد ہوئیں تو ایسوں کے لیے تو اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان کیا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا, حضور کو شفیع بنا دیا. ایسوں کو تو حضور چھڑائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح ستہ میں موجود ہے. تو یہ کہنا کہ جی حضور نہیں چھڑا سکتے، تو پھر یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود جو اللہ رب العزت نے عطا کیا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، 3148 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے، وہ شفاعت ہے. تو اگر مطلقاً انکار کر دیا جائے کہ اللہ کہہ رہا گیا نبی تم بھی نہیں چھڑا سکتے، تو کافروں والی بات ہے نا، یہودیوں والی، کہ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ مجرمین ہیں، اور جن کو حضور چھڑائیں گے وہ مذنبین ہیں، وہ گناہ گار ہیں. شامت اعمال کی وجہ سے، نفس کے دھوکے کی وجہ سے، یا شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو وہ یہ امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کرے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر دیں گے، لیکن ان شرائط پہ گناہ نہیں کرنا، اس آس پہ گناہ نہیں کرنا کہ کوئی گل نہیں، گناہ کر لینے اللہ چھڑا لے گا، یا حضور چھڑا لیں گے تو اللہ چھڑ دے گا. ایسا نہیں ہے، نہ کسی عالم نے لکھا ہے، اگر لکھا ہے تو پیش کرو. اعلیٰ حضرت کی تقریر سن لیجیے تھوڑی سی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر فتاوی رضویہ میں اس آیت، یہ جو میں نے ابھی پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی 79 نمبر، اور مختلف کتابوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں شفاعت کی حدیثیں، یہ سنیے گا، جو حضور کا مقام بیان کرنے والے ہیں وہ تو یہ ہیں، اور تم قرآن کی آیت بھی اس لیے پڑھتے ہو کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھ کے اس میں سے یہ نکالنا چاہتے ہو کہ صحابہ کرام بھی کچھ نہیں ہیں، اولیاء کرام بھی کچھ نہیں ہیں، اور پوری کائنات میں مسلمان بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو کچھ ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندے چنے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کن کے بارے میں کہا؟ تم کہتے ہو یہ صحابہ کے بارے میں بھی نہیں ہے، اولیاء کرام کے بارے میں بھی نہیں ہے، علماء کرام کے بارے میں بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے بارے میں بھی نہیں ہے، تو کن کے باروں میں؟ یہ باتیں کن کے بارے میں ہیں؟ خدا کا خوف کرو. یہ دیکھو حضور کی شان سنو. شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور صحاح وغیرہ میں مروی و مستور. اس دن، کس دن؟ قیامت والے دن، آدم صفی اللہ سے عیسیٰ روح اللہ تک سب انبیاء کرام علیہم السلام نفسی نفسی فرمائیں گے، اور حضور اقدس علیہ السلام انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے. انا صاحبکم انا لہا، میں جو ہوں، میں جو ہوں. اور میرے امتیوں گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انا لہا، اور تمہارے لیے میں جو ہوں. مرزا جیل بھی بکواس کرتا ہے کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ داداؤں کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مقام شفاعت عطا کر دیا ہوا ہے. تو آج روتا پیٹتا، پیٹ پیٹ کے تو نے اپنا منہ لمبا بھی کر لیا اور کالا بھی کر لیا. تو تمہاری شفاعت کے لیے میں جو ہوں، حضور فرمائیں گے. انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے، سب کی زبانیں بند. خطیب قیامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب کی زبانیں بند، سب ساکت، اور نبی علیہ السلام متکلم، حضور کلام فرمائیں گے. سب سر بگریباں، وہ ساجد و قائم. سب محل خوف میں، وہ آمن و ناہم، یعنی خود امن میں اور امت کے امن کے خواہش مند. سب اپنی فکر میں، انہیں فکر عوالم. اللہ اللہ اللہ. سب زیر حکومت، وہ مالک و حاکم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے. ان کا رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تطع واشفع تشفع. اللہ 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 اللہ. اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری سنی جائے گی، اور مانگو تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے. اس وقت اولین و آخرین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و توصیف، حمد و ثنا کا غلغلہ پڑ جائے گا. پورے میدان محشر میں سب کی زبانوں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی. تیری زبان پہ تو آج حضور کا نام نہیں آتا. تو حضور کا نام لیتا ضرور ہے، لیکن کس لیے؟ تنقیص، توہین کرنے کے لیے. ان کی احادیث پڑھ، یہ بڑی خطرناک حدیث آ گئی، اوہ یہ بڑی خطرناک حدیث آ گئی. یہ دیکھیں نا حضور نے اپنی بیٹی کو کیا کہہ دیا ہے، فاطمہ اللہ کے سامنے اکڑنا مت. لاؤ کوئی، اگر تم بندے کے تخم ہو
تو لاؤ دکھاؤ، کہاں اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب نے کہا کہ اے فاطمہ اکڑنا مت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہو، حضور کا نام لیتے ہو، لیکن یہ کرنے کے لیے، یہ کرتوت دکھانے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضور نے فرمایا میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ حضور تو جنتیں عطا کر رہے ہیں، اور تم مرزا قادیانی کے پیچھے لگ کے کہتے ہو کہ جی یہ کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ ساری کائنات، آج تو تم بکتے ہو نا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہہ دیتے ہو، خنزیر کے بچوں، اور پھر اس کا تحفظ کرتے ہو، کہتے ہو جی یہودیوں نے کہا تھا، آج تک نہیں دکھا سکے کہ کسی یہودی نے یہ لفظ بولے ہیں۔ تو سب حضور کی تعریف کریں گے، اور دوست، دشمن، موافق، مخالف، ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کبریٰ و سیادت عظمیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ یہ مقام محمود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام بخشا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائیں گے۔ اور تم قرآن کا دھونس دیتے ہو، قرآن اٹھا کے کہتے ہو کہ یہ دیکھو جی میں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، وہ صرف دکھانے کے لیے۔ جی قرآن پڑھ کے آیتوں کے مطلب تو غلط بیان کرتے ہو، تمہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور پھر آیتوں کے مطلب بھی غلط بیان کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ قرآن پڑھنا آپ کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی آپ کو فرنچ میں گالیاں دے رہا ہے۔ تو اگر اس سے مراد معاذ اللہ فرنچ میں گالیاں دینا ہے تو پھر جب تمہیں گالیاں نکالی جاتی ہیں تو وہ سن لیا کرو نا، پھر آگے سے ماں بہن کی گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جل وعلا نے جس پیرے میں منع فرمایا یا یہ کہا کہ اے نبی جن کی دوزخ کا فیصلہ ہو چکا، جن کے عذاب کا، تو وہ کون ہے جن کے دوزخ کا اور عذاب کا فیصلہ ہو چکا؟ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں۔ ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ ہونے کی، محنت کرنے کی، پریشان ہونے کی، کیونکہ حضور نگہبان ہے نا، نگران ہے، نگہبان ہے، امت کی بھاگ دوڑ آپ کو سونپی گئی ہے، تو آپ تو رحمت للعالمین ہونے کے ناطے یہی چاہتے ہیں نا کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیں، خالق و مالک مان لیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو مانتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے ہیں حبیب تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ان کو نہ چھوڑنے کا سبب کیا ہوا؟ سبب مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کو مان لو گے تو رب تمہاری مان جائے گا، اگر مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو رب تمہیں بھی نہیں مانے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس جانور سے ہمیں بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔